جرم کامن ہے. جتنی قومیں ہلاک کی گئیں، جتنی بستیاں الٹ دی گئیں، جتنے لوگ تباہ کیے گئے، سارے لوگوں میں اور سارے بستیوں میں ایک جرم جو آپ کو کامن نظر آئے گا، جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، وہ یہ کہ وہ سارے کے سارے لوگ، اگرچہ کہ زمانہ الگ تھا، ان کا دور الگ تھا، لیکن جرم ایک ہی تھا. جرم ہی ان کا یہ تھا کہ وہ سارے لوگ معصیت کے راستے پہ چل پڑے تھے، نافرمانی کے راستے پہ چل پڑے تھے، گناہ کے راستے کو انہوں نے اپنے لیے پسند کر لیا تھا، اور اس طرح معصیت، نافرمانی اور گناہ کر کے یہ لوگ ظالم بن گئے. ظلم کا راستہ انہوں نے اپنا لیا، اور جب قومیں ظلم کے حد تک جا پہنچتی ہیں، ان کے گناہ ظلمن ہوتے ہیں، وہ ظالم بن جاتے ہیں گناہوں میں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے ظالموں کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. حضرات، روئے زمین پر جو گناہ عام ہیں، عام تھے، ہیں، آئندہ بھی ہوں گے، ان گناہوں میں ایک بدترین گناہ ظلم اور زیادتی ہے. قرب قیامت سے پہلے زمین ظلم سے بھر جائے گی، فتنہ فساد ہوگا، قتل اور خون ریزی عام ہوگی. اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کر کے زمین سے ظلم کا خاتمہ فرمائے گا، اور زمین پر عدل اور انصاف کا بول بالا بلند ہوگا. پچھلے جمعہ ہم نے سنا تھا کہ ظلم اور ظالم دونوں اللہ کو ناپسند ہیں. ظلم کو اللہ نے حرام کر لیا ہے، نہ وہ خود ظلم کرتا ہے، نہ بندوں کو کسی پہ ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے. اس لیے ہر انسان زندگی میں ظلم سے بچ کر رہنا چاہیے، نہ کسی پہ ظلم کرے، نہ کبھی ظالم بنے. اس لیے کہ ظالم کل روز قیامت روشنی کے لیے ترسے گا، روشنی کے لیے تڑپے گا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچو، کسی پہ ظلم نہ کرو، کسی کو ناحق ستاؤ مت. فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، بے شک ظلم کل قیامت کے روز اندھیروں کی شکل میں آئے گا. ظالم کے آگے پیچھے، دائیں بائیں، اوپر نیچے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، اور ظالم انسان روشنی کے لیے ترس رہا ہوگا، اسے روشنی نصیب نہیں ہوگی. تو بھائیوں، شریعت جہاں پہ مجھے آپ کو ظلم سے روکتی ہے، ظالم بننے سے منع کرتی ہے، شریعت وہیں پر ہم سے یہ کہتی ہے، یہ تعلیم دیتی ہے کہ زندگی میں ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو، مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کے ساتھ رہو، چاہے وہ مظلوم کوئی بھی کیوں نہ ہو، مسلم بھی ہو، غیر مسلم بھی ہو، وہ مظلوم کوئی بھی ہو، کسی بھی دھرم سے اس کا تعلق، کسی بھی بستی کا رہنے والا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، دوست بھی ہو یا دشمن بھی ہو، اگر وہ مظلوم ہے حقیقت میں، تو شریعت ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو. اور جانتے ہیں مسلمان کون ہوتا ہے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو مظلوم کا ہمدرد ہوتا ہے، مظلوم کا خیر خواہ ہوتا ہے، مظلوم کے لیے آواز اٹھانے والا مسلمان ہوتا ہے، مظلوم کے لیے لڑنے والا مسلمان ہوتا ہے. بخاری کی روایت ہے، براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا ہے. ان میں سے ایک بات وَنَصْرِ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی مدد کرو. اگر کسی پر ناحق ظلم ہو رہا ہے، کوئی ظالم مظلوم کو ستا رہا ہے، کوئی ظالم مظلوم کو پریشان کر رہا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور حکم دیا کہ اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اس کا حق دلانے کی کوشش کرو، اور مظلوم کو ظلم سے روکنے کی کوشش، ظالم کو ظلم سے روکنے کی کوشش کرو. اسی لیے
ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں، ہماری اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب مسلمان اتحاد کے ماحول میں رہتے تھے، ایک پرچم تلے زندگی جیتے تھے، اور ہر ایک مسلمان کا دکھ درد میں ایک دوسرا مسلمان شریک ہوا کرتا تھا۔ اور جہاں کہیں دنیا کے کسی کونے میں، کسی خطے میں کسی مسلمان پہ ظلم ہوتا تو اس زمانے میں مسلم حکمران، مسلم ممالک اس مظلوم مسلمان کی مدد کے لیے فوراً آگے رہتے تھے اور پیش رہتے تھے۔ دور عباسی میں، معتصم باللہ کی دور حکومت میں، رومی لوگ اناتولیا پر چڑھائی کرتے ہیں، دھاوا بولتے ہیں اور قتل اور خون ریزی کا بازار گرم کرتے ہیں، تو ایک مسلمان عورت وہاں سے کھڑے ہو کے آواز لگاتے، واہ معتصما، اے ہمارے مسلمانوں کے بادشاہ معتصم، تیرے دور حکومت میں، تیرے دور اقتدار میں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور اے بادشاہ تو کہاں آرام کر رہا ہے، کہاں ہے تو؟ اس کی یہ آواز، اس کی یہ پکار، اس کی یہ چیخ معتصم کے دربار تک لوگوں نے پہنچائی۔ اس وقت تخت پہ بیٹھا ہوا تھا معتصم، جیسے ہی اس نے سنا کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے اور ایک عورت نے آواز لگائی ہے مدد کے لیے، تو معتصم فوراً تخت سے اتر گیا، تخت سے نیچے آ گیا اور فوراً کہنے لگا کہ میں تیار ہوں مدد کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے میں آگے رہتا ہوں۔ اور اس نے لشکر تیار کیا، فوج کو تیار کیا، اور ظالموں کے، رومیوں کے ظلم سے سارے مسلمانوں کو نجات اس نے دلایا۔ اور بھائیوں، ہم سب جانتے ہیں سندھ کے علاقے میں ایک مسلم قافلہ لوٹ لیا گیا، راجہ داہر ایک مسلمانوں کے قافلے کو لوٹ لیا، جو اس قافلے میں عورتیں بھی تھیں، بچے بھی تھے۔ تو جانتے ہیں اس مسلم قافلے کو بچانے کے لیے، اس مظلوم قافلے کی مدد کے لیے اور ظالم راجہ داہر کے ظلم سے لوگوں کو نجات دینے کے لیے عرب سے محمد بن قاسم لشکر لے کے، فوج لے کے آتے ہیں اور ان مظلوم مسلمانوں کو ظالم راجہ کے ظلم سے بچاتے ہیں۔ اور صرف مسلمانوں کو نہیں، اللہ کے بندو، تاریخ کہتی ہے کہ سارے سندھ کے علاقے کے لوگ اور اطراف و اکناف رہنے والے، بسنے والے لوگ راجہ داہر کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے، بیزار ہو چکے تھے۔ تو یوں کہیے صرف مسلمان ہی نجات نہیں پائے راجہ داہر کے ظلم سے، بلکہ غیر مسلم رعایا بھی اس ظالم کے ظلم سے نجات پاتی ہے۔ اور محمد بن قاسم جب یہاں سے نکل پڑے اپنی مہم مکمل کر کے، غیر مسلم لوگ دھاڑے مار مار کے رونے لگے تھے۔ اور بھائیوں، مسلم قوم یہ ایسی قوم ہے، مسلم حکمران ایسے ہونا چاہیے کہ مسلم تو مسلم، جانتے ہیں مسلم تو مسلم، یہ مسلم قوم غیر مسلم مظلوموں کی بھی مدد کیا کرتی تھی۔ غیر مسلم اگر مظلوم ہے تو ان کی بھی مدد کیا کرتے تھے مسلمان۔ آپ جانتے ہیں ایک مظلوم باپ کی مدد سے، ایک مظلوم باپ کی مدد سے اندلس، جسے اسپین کہا جاتا ہے، اندلس کی فتح کا دروازہ کھلا۔ مسلمان اندلس کی سرزمین پر پہنچے تو کیسے پہنچے؟ کیوں پہنچے؟ کس لیے پہنچے؟ تاریخ کہتی ہے کہ وہاں کی حکومت عیسائیوں کی تھی اور وہاں کا بادشاہ اپنے ہی درباری کی ایک لڑکی پر نظریں جما بیٹھا تھا اور اس کو اپنی بستر کی زینت بنا بیٹھا تھا۔ وہ مظلوم باپ مسلمانوں سے مدد مانگتا ہے۔ موسیٰ بن نصیر جو مسلم کمانڈر تھے، ان سے آ کے اس نے مدد مانگا، اور موسیٰ بن نصیر اپنے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو اندلس کو فتح کرنے، اسپین کو فتح کرنے اور اس مظلوم باپ کی مدد کے لیے روانہ کرتے ہیں۔ اور اس طرح اندلس میں مسلمانوں کے قدم کیا پڑے اور اندلس کے دروازے کھلتے چلے گئے اور سارے اندلس پر مسلمان قابض ہو گئے، اور 800 سے 1000 سال تک مسلمانوں نے وہاں پہ حکومت کی۔ اس طرح مسلم قوم کی علامت ہوتی ہے۔ لیکن بھائیوں، آج کیا حالت ہے مسلم ملکوں کی، مسلم حکمرانوں کی اور ہم سب کی؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہم سب کی بات کر رہے ہیں، میں، آپ، ہم سب اس میں شریک ہیں۔
مسلم حکمران اس میں شریک ہیں، مسلم ممالک اس میں شریک ہیں، سب کے سب آج ہم سب کی حالت کیسی ہے؟ مسلمان آج پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں، کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی صورت میں رگڑے جا رہے ہیں، کچلے جا رہے ہیں، مسلے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، پیٹے جا رہے ہیں، نکالے جا رہے ہیں، بھگائے جا رہے ہیں، کاٹے جا رہے ہیں۔ سب کچھ دنیا کے ہر علاقے میں کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے، لیکن اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مسلم قوم کا آج رویہ کیا ہو چکا ہے؟ ہم سب آج کیسی زندگی جی رہے ہیں؟ مظلوم مرتے ہیں تو مریں، معصوم بکتے ہیں تو بکیں، کوئی کٹتا ہے تو کٹیں، کوئی مرتا ہے تو مریں۔ میری زندگی سیف ہے کیا؟ میرا ملک سیف ہے کیا؟ میری زمین سیف ہے کیا؟ میرا خاندان سیف ہے کیا؟ اس طرح خودی کی زندگی آج مسلم قوم جی رہی ہے۔ مہینے سے زائد ہو چکا، 2 مہینے کے قریب ہونے آ گیا، فلسطین کی زمین پر مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی، 5000 سے زائد بچے قتل کر دیے گئے، اڑا دیے گئے۔ اللہ اکبر، کس قدر ظلم وہاں پہ نہیں ہوا ہے۔ اور اسی سلسلے میں لگ بھگ 4-5 جمعوں سے یہی ٹاپک ہم کسی نہ کسی انداز سے سنتے آ رہے ہیں۔ معزز بھائیوں، اور آج اور ہمارا حال بھی، ہمارے محلے میں، ہماری گلی میں، ہمارے سماج معاشرے میں کسی پہ ظلم ہوتا ہے تو ہم آگے نہیں بڑھتے، ہم آگے نہیں بڑھتے، اس مظلوم کی مدد کرنے کے لیے ہم آگے نہیں رہتے، اس ظالم کو روکنے کی کوشش ہم نہیں کرتے۔ ہم گلی اور محلے کی بات بھی ہم دیکھیں، ایک مسلمان جہاں جس گلی میں ہوتا ہے، جس محلے میں، جس سماج میں ہوتا ہے، اس کا کردار ہونا چاہیے، اس کا کیریکٹر ہونا چاہیے، مظلوموں کے ساتھ اسے کھڑا ہونا چاہیے، مظلوموں کے لیے آواز اٹھانا چاہیے اسے۔ یاد رکھو، اگر کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں کوئی ظالم ظلم کر رہا ہے اور ظلم پہ ظلم کرتے جا رہا ہے، طاقت رکھ کر بھی، قوت رکھ کر بھی کوئی مظلوم کی مدد کے لیے آگے نہیں آتا، جملے کیا بول رہا ہوں میں؟ طاقت رکھ کر بھی، قوت رکھ کر بھی مظلوم کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا ان الناس اذا رأوا ظالما فلم يأخذوا على يديه ان يعمهم اللہ بعقاب۔ آپ نے کہا کہ جب لوگ ظالم کو ظلم کرتے دیکھ رہے ہیں، ظالم ظلم پہ ظلم کرتے جا رہا ہے، معصوموں کو، بے گناہوں کو مارتے اور کاٹتے جا رہا ہے، لوگوں کو پریشان کرتے جا رہا ہے، گلی اور محلے میں لوگوں کا جینا مشکل کر کے رکھ دیا ہے، اور قوت اور طاقت رکھ کر بھی مظلوم کی مدد کے لیے کوئی آگے نہیں آتا، مظلوم کی مدد کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر، ایسی بستیوں پر عام عذاب کو نازل کرتا ہے، عام عذاب کو نازل کرتا ہے۔ کیا مطلب عام عذاب کا؟ کیا مطلب عام عذاب کا؟ جب عام عذاب آتا ہے تو کوئی نہیں بچ پاتا، نہ اچھا نہ برا، نہ نمازی نہ حاجی نہ قاضی، کوئی نہیں بچتا، نہ ظالم نہ مجرم۔ عام عذاب جب اللہ کا آتا ہے تو اللہ کے اس عام عذاب میں سارے کے سارے ہلاک کیے جاتے ہیں، تباہ کر دیے جاتے ہیں۔ طاقت رکھ کر، قوت رکھ کر اگر کوئی شخص مظلوم کی مدد نہیں کرتا ہے تو اللہ کی عذاب، اللہ کے عذاب کو لقمہ بنتا ہے۔ معزز بھائیوں، شریعت ہم سے یہ کہتی ہے کہ اگر اتنے کمزور ہیں ہم لوگ اور اتنے بے بس ہیں، ظالم مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے، ہم لوگ مظلوم کا اس کا حق نہیں دلا سکتے، مظلوم کے لیے ہم کوشش نہیں کر سکتے، اتنے کمزور ہیں، سمجھیے شریعت ہم سے کہتی ہے کہ پھر ظالم کے طرفدار نہ بنو، مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے، طاقت نہیں کرنے کی، تو کم از کم اتنا تو کرو، ظالم کے طرفدار نہ بنو، ظالم کے مددگار نہ بنو، ظالم کی طرف میلان اور رجحان مت رکھو۔ ظالم ظلم کر رہا ہے، آپ تعریف کر رہے ہیں، ظالم ظلم کر رہا ہے، آپ شاباشی دے رہے ہیں، واہ ونڈرفل،
کیا کام کر رہے ہیں آپ، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں آپ. ظالم بستیوں کو جلا رہا ہے، آپ ظالم کے ظلم میں برابر ساتھ کھڑے ہیں. لوگوں کو مار رہا ہے اور آپ ہیں کہ ظالم کے ظلم کو دیکھ کر خاموش ہیں. یاد رکھو، ظالم کے ظلم کو دیکھ کر خاموش رہنے والا اور اس ظالم کی تعریف کرنے والا بھی ظالم ہوتا ہے. جی، کسی ظالم کی مدد نہیں کرنا، مظلوم کی مدد نہیں کر سکتے، طاقت نہیں، کم از کم ظالم کی تو مدد نہ کرو، ظالم کی تعریف نہ کرو، ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہو جاؤ، کھڑنا نہیں اس کے ساتھ، چاہے وہ ظالم ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے ہمارا اپنا بھائی ہو، اپنا قریبی ہو، ہمارا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ ظلم کرنے والا اپنا ہی کیوں نہ ہو اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، اور مظلوم وہ غیر کیوں نہ ہو اس کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے. اور اگر ہم ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کہتا ہے قرآن میں، سورہ ہود میں اللہ نے فرمایا، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 113 میں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہا ظالموں کی طرف جھکنا نہیں، ظالموں کی طرف میلان رکھنا نہیں، ورنہ ظالم تو جلے گا آگ میں. تم ظالم کا ساتھ دینے پر تم بھی اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جہنم کے لقمہ بن جاؤ گے. جہنم کی آگ تمہیں بھی چھو لے گی، تمہیں بھی جلا دے گی. تو ظالم کا ساتھ ہرگز کسی صورت میں کبھی بھی نہیں دینا چاہیے. اور معزز بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبوت سے پہلے کی زندگی، نبوت کی بعد کی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہتے تھے، ہمیشہ مظلوموں کا ساتھ دیتے تھے، ہمیشہ مظلوموں کا حق دلانے کی کوشش آپ کرتے تھے. نبوت سے پہلے ابھی آپ نبی اور رسول نہیں بنائے گئے، مکے میں بدامنی عام ہو گئی، قتل اور غارت گیری زیادہ ہونے لگی، قافلے لوٹے جانے لگے، لوگ مارے جانے لگے. تو مکے کے چند شریف شرفا لوگ ایک انجمن قائم کرتے ہیں جس کا نام حلف الفضول تھا. بدامنی کو ختم کرنے کے لیے چند لوگ کھڑے ہوتے ہیں، فتنہ اور فساد کو روکنے کے لیے چند لوگ مکے کے کھڑے ہوتے ہیں. نبوت سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس انجمن کے ممبر آپ بنتے ہیں. اس ظلم کو، اس بد امنی کو ختم کرنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان شریف لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں. اور آپ بھی نبوت سے پہلے ظلم کے خاتمے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. اور نبوت کے بعد تو اللہ اکبر کتنے ہی ایسے واقعات ہیں، سمجھ رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مظلوم کو اس کا حق دلایا ہے، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے. سامنے والا ظالم بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو، بڑے خاندان کا کیوں نہ ہو، بڑے سردار کا بیٹا کیوں نہ ہو، رئیس کیوں نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ظالم کی طرفداری نہیں کی، آپ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہے. بخاری کی روایت ہے، ایک شخص، ایک یہودی شخص ایک لڑکی کا سر تو پتھروں سے کچل کے مار دیتا ہے، ایک لڑکی کو پتھروں سے مار کے کچل کے مار دیتا ہے. اس کو لوگ اس کے پاس آئے، ابھی اس کی جان باقی تھی اس لڑکی کی. لوگوں نے اس سے پوچھا، من فعل هذا بك، تو تیرے ساتھ یہ بدتر ظلم، اس طرح کا ظلم، اس طرح کا ستم کس نے کیا ہے؟ افلان. لوگ اب اس کے سامنے، اس بچی کے سامنے نام لینے لگے، کیا فلاں نے کیا ہے، کیا فلاں نے کیا ہے، کیا فلاں نے کیا ہے، یہاں تک کہ اس ظالم، اس قاتل کا نام بھی لیا گیا. تو جیسے ہی اس ظالم اور قاتل کا نام آیا، بچی نے سر ہلا کے کہا کہ ہاں، اسی شخص نے مجھے قتل کیا، اسی شخص نے مجھے مارا ہے. یہ مقدمہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ظالم پکڑ کے لایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم سے پوچھا، قاتل سے پوچھا، کیا تو نے قتل کیا اس بچی کو، تو نے مارا ہے؟ اس یہودی نے اقرار کیا کہ ہاں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ ظلم میں کر بیٹھا. میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس نے اس بچی کو پتھروں سے مار کے ہلاک کیا تھا، اسی طرح اس کو بھی مارنے کا حکم دیا، وہی سزا اس کو دی گئی. سمجھے؟
مظلوموں کا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دلاتے تھے. ایسے بہت سارے واقعات ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، حضرت ابوبکر صدیق کے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے. بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان، سمجھ رہے، انسان تو انسان. اگر جانور پر بھی ظلم ہوتا نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم جانور کے ظالم مالک کے خلاف ایکشن لیتے تھے. جو مالک ہے، جو ظالم ہے، جانور پہ ظلم کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف بھی ایکشن لیتے تھے. ابو داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغیچے میں گئے تو ایک باغیچے میں آپ داخل ہوئے تو ایک اونٹ آپ کو دیکھ کے آپ کے پاس دوڑا دوڑا آیا، رونے لگا. معجزہ ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. رونے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو، ہاتھ مبارک کو اللہ نے اس کے سر پہ گھمایا، اس اونٹ کے، وہ خاموش ہو گیا. وہ آپ نے آواز لگائی، من رب ھذا الجمل، اس اونٹ کا مالک کون ہے، یہ اونٹ کس کا ہے یہ؟ تو فوراً ایک انصاری شخص بھاگے بھاگے آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کا مالک میں ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تتقی اللہ فی هذه البہیمہ، ارے جانوروں کے تعلق سے اللہ سے نہیں ڈرتے، اللہ سے خوف نہیں کھاتے؟ اس جانور نے مجھ سے شکایت کی، اس اونٹ نے مجھ سے شکایت کی کہ تم اس اونٹ کو کھلاتے کم اور کام زیادہ لیتے ہو، محنت زیادہ کرواتے ہو اور اس کو کھانے کے لیے کم دیتے ہو. کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جانوروں پہ ظلم نہ کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات، انسان تو انسان، جانور پہ بھی ظلم ہوتا نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم جانور کے ظالم مالک سے بھی آپ ایکشن لیتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی جو ہے گرفت فرمایا کرتے تھے. معزز بھائیوں، خطبے کی آخری بات ہے میری، اگر کوئی شخص کسی پر بھی ظلم کرتا ہے، کسی انسان پر، کسی خاندان پر، کسی قبیلے پر، کسی بستی پر، کسی شہر یا کسی ملک پر، اور کیا سمجھ کے ظلم کرتا ہے؟ یہ کمزور ہے، یہ لوگ یہ مار نہیں سکتے، یہ بدلہ لے نہیں سکتے، یہ مجھ سے لڑ نہیں سکتے، میرے پاس طاقت ہے، قوت ہے، کثرت ہے، حکومت ہے، دولت ہے، اور اپنی حکومت، طاقت، دولت، قوت کے بل بوتے پر مظلوموں کو ستاتا ہے، مظلوموں کو رگڑتا ہے، مظلوموں کو کچلتا ہے اور مسلتا ہے اور پیٹتا ہے، پریشان کرتا ہے، ان کے مالوں کو لوٹتا ہے، ان کے زمینوں پہ قبضہ جماتا ہے، اور یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ یہ مجھ سے بدلہ لے نہیں سکتے. کیوں؟ یہ کمزور ہیں. یاد رکھو، جو مظلوم ہے حقیقت میں وہ کمزور تو ہے، لیکن وہ مظلوم اپنے اندر ایک بہت بڑی قوت رکھتا ہے، اپنے اندر ایک بہت بڑا ہتھیار وہ رکھتا ہے، اور وہ قوت، وہ ہتھیار اس کی زبان سے نکلنے والا ایک بد دعا کا جملہ ہے، بد دعا کا جملہ ہے. اور یاد رکھیں اللہ کے بندو، اگر کوئی ظلم کرنے والا، غور سے سننا اس جملے کو، اگر کوئی ظلم کرنے والا نمازی ہے، اگر کوئی ظلم کرنے والا دیندار ہے، اگر کوئی ظلم کرنے والا پرہیزگار ہے، اگر کوئی ظلم کرنے والا اچھے سے اچھا انسان ہے، اگر وہ ظلم کسی پہ کرتا ہے تو اس ظالم کو مظلوم کی بد دعا سے اس کی دینداری نہیں بچا سکتی. جی، اس ظالم کو اس مظلوم کی بد دعا سے اس کی نماز نہیں بچا سکتی، اس ظالم کو اس مظلوم کی بد دعا سے اس کی فوج نہیں بچا سکتی، اس ظالم کو اس مظلوم کی بد دعا سے اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کی کثرت اور اس کی حکومت نہیں بچا سکتی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن روانہ کر رہے تھے، گورنر بنا کر، قاضی بنا کر. کون معاذ؟ صحابی رسول ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ سے کہا تھا کہ معاذ انی لأحبک، میں تجھ سے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. کس نے کہا؟ حضرت معاذ نہیں بول رہے، حضرت معاذ تو تھے ہی پیارے نبی سے محبت کرنے والے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اے معاذ، اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی، خاص صحابی، جب آپ نے کہا کہ معاذ جا رہے ہو یمن، جب آئندہ آؤ تو شاید مجھے زندہ نہ پاؤ، میری قبر کے پاس سے تمہارا گزر ہوگا. یہ سن کر حضرت معاذ بن جبل زار و قطار رونے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ان کے. اس قدر صحابی رسول عزیز صحابی ہیں،
मुकद्दस सहाबी हैं, ऊंचे मकाम और मर्तबे वाले सहाबी हैं, क्योंकि गवर्नर बन के जा रहे थे यमन के। इसीलिए आपने कहा कि गवर्नरी मिलने के बाद कहीं जुल्म ना करना लोगों पर, गवर्नरी मिलने के बाद बस्ती वालों को ना सताना नहीं। तुम सहाबी जरूर हो, मेरे खास जरूर हो, मेरे चहीते जरूर हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं जरूर, लेकिन याद रखना, इत्तकी दावतल मज़लूम, मजलूम की बद्दुआ से बचना मुआज़, मजलूम की आह से बचना, मजलूम की जबान से निकलने वाला एक आह का जुमला अल्लाह रब्बुल आलमीन तक सीधे पहुंच जाता है। फ़इन्नहा लैसा बैनहा व बैनल्लाहि हिजाब, और मजलूम और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। तुम सहाबी हो, मेरे चहीते हो जरूर, लेकिन अगर किसी पे जुल्म करते हो तो फिर याद रखो, मजलूम का ये जबान से निकलने वाला एक बद्दुआ का जुमला तुम्हें बचा नहीं सकता अल्लाह के अजाब से। इसीलिए भाइयों, कभी जुल्म नहीं करना, कभी जालिम नहीं बनना, अपनी ताकत का, अपनी कुव्वत का गलत इस्तेमाल नहीं करना, अपनी दौलत का गलत इस्तेमाल नहीं करना, अपनी कसरत का, अपना रोब, अपना दबदबा, अपना मकाम, अपना मर्तबा, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करना, किसी पे जुल्म ना करना। और जो जुल्म कर रहे हैं ना जालिम, इजराइल हो या अमेरिका हो या कोई भी क्यों ना हो, अगर वो जुल्म कर रहा है तो याद रखो, जालिम के पैर जमीन पे बहुत दिन तक रहते नहीं रहते हैं। वो जालिम का बड़े से बड़ा महल, बड़ी सी बड़ी हुकूमत धड़ाम से गिरने के लिए बस चंद लम्हों की, चंद मिनटों की जरूरत होती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे कई जालिमों की हुकूमतों को तहस नहस करके रख दिया है। बहरहाल अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे भी, आपको भी जुल्म से बचने की तौफीक अता फरमाए और जालिम बन के जीने से अल्लाह बचाए। हर हमेशा मजलूमों का साथ देने और मजलूमों का सहारा बनने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जहाँ फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है, अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए। अल्लाह जो जालिम उन पे जुल्म ढा रहा है, और दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान पे जुल्म कर रहे हैं जालिम, अल्लाह तमाम जालिमों के लिए काफ़ी हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों में इत्तिहाद को पैदा फरमाए, इत्तिफाक को पैदा फरमाए, अल्लाह के लिए जीने वाले बनाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मरने वाले बनाए। अल्लाह ताला हम कमज़ोर दिलों को ताकतवर बनाए, अल्लाह ताला हम सबको निडर बनाए, बेबाक बनाए, जरी बनाए, मुजाहिद बनाए, अल्लाह के दीन का सिपाही अल्लाह हम सबको बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को ज़मीन के गोशे गोशे में, कोने कोने पहुँचाने की अल्लाह हम सबको सलाहियतें और क़ुव्वतें अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्लि ज़ंबिन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।